فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اپنی نماز مکمل کر چکے، جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ فرما تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ میرے عزیزو، اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا، تسبیح پڑھنا، یا پھر ہم تسبیح یہاں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کوئی نیا عمل اور بدعت نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد تم ذکر کرو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، نماز ہونے کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، جو آپ کو میسر ہو وہ ذکر کریں آپ، لیکن انکار نہ کریں کہ نماز کے بعد یہ ذکر کہاں سے آیا۔ قرآن کا حکم ہے کہ نماز حکم مکمل ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں، نماز پڑھ لیا آپ نے، یہ تو تمہارا فرض تھا جو تمہارے اوپر باندھا ہوا ہے، نماز تو پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ سے اگر کچھ مانگا نہیں، دعا ہی کیا ہے؟ ذکر ہے، دعا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اللہ سے مانگا نہیں، دعا نہیں کیا، کچھ بھی اپنے لیے یا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، مومنین کے لیے، کسی کے لیے دعا نہیں، فوراً بھاگ گیا۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس کے گھر میں آیا اور اس سے کچھ سوال نہیں کیا، مانگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان عطا کیسی، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، ارے پھر آ گیا مانگنے کے لیے، ایک بار دے بھی دیا، دوسری بار اس کو راستہ پھیر لیتے ہیں، ارے یہ سامنے کرے گا، سامنا ہوگا اس کا، پھر یہ مانگ لے گا۔ مانگنے والے سے تو دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اور وہ رحمان ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا، نہیں مانگو گے اللہ سے تو ناراض ہے۔ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی، یہ بندہ اب میرا محتاج نہیں ہے جو مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کم از کم مسجد سے نکلنے سے پہلے اتنا تو کہہ جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تین چیزوں کو اس میں مانگ لیتے ہو تم، اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، آخرت میں جو اچھائیاں ہیں وہ عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا دے۔ بس اتنا تو کہہ کے جا سکتے ہو، یہ تمہارا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کو ذکر کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ الدعاء هو الذکر، دعا ہی ذکر ہے۔ بہرحال اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ وقت باندھا ہوا فرض یہاں پر کیوں کہا گیا؟ وقت باندھا ہوا فرض ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کیا ہے اللہ نے، 1 گھنٹے میں پوری 5 نمازیں پڑھ کے چلے گئے اور پھر پورا دن چھٹی ہو گئی، ایسا تو نہیں، بلکہ ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت میں وہ نماز پڑھو گے تو ادا ہوگی۔ آپ ایسا تو نہیں کرتے نا، دن بھر کا کھانا صبح کھا کر کے نکل جاتے ہو، ناشتہ بھی، دوپہر کا بھی، رات کا بھی، اور اگر لمبا جانا ہے تو کل کا بھی کھا کے نکل، ایسا تو نہیں ہے۔ اپنے اپنے اوقات پر جب آپ کی ضرورت ہے اسی اعتبار سے آپ کھاتے ہیں۔ ایسا بھی تو آپ زندگی میں نہیں کرتے آگے میرا 4 دن کا سفر ہے، آج ہی پورا سو لیتا ہوں باقی 3 دن جاؤں، سو بھی لوگے تو پھر بھی اپنے وقت پر نیند آنی ہے۔ تو انسان کی زندگی کو دستوراً اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے اوقات پر ہی ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باندھے ہوئے وقت پر فرض ہے، جب وہ وقت آئے گا تبھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کے اوپر فجر کی نماز فرض نہیں، آپ یہ نہیں سمجھ لینا کہ آپ یہاں سے فجر کی چھٹی دے دی، ابھی فرض نہیں آپ کے اوپر۔ جیسے ہی صبح صادق غروب ہوئی، صبح صادق کا وقت شروع ہوا تو آپ سب کے اوپر، میرے اوپر فجر کی نماز فرض ہو گئی۔ یعنی مثال کے طور پر آج رات میں اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہوا تو ہم سے یہ فجر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو وہ فجر کی نماز کیوں چھوڑ کے آیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی ہمارے اوپر فرض ہوئی نہیں، وقت جیسے ہی داخل ہوگا نماز فرض ہو جائے گی۔ تو اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ باندھا ہوا وقت، یعنی یہ نماز جو ہے وقت باندھا ہوا فرض ہے، معین وقت پر فرض ہے۔ اب ہر ایک کا وقت کیا ہے
اس کی تحقیق مسلمانوں کو ہونا چاہیے. ہر مسلمان یہ تمام چیزیں مسائل ضروری ہیں وہ سیکھ لے. نمازوں کے اوقات اب تو سب آلہ جات آ گئے, مشینیں آ گئیں, گھڑیاں آ گئیں, تقویم ہے, کیلنڈر ہے, ان تمام چیزوں سے وہ اپنے نمازوں کے اوقات معلوم کر رہا ہے. پھر بھی قانون اسے معلوم ہونا چاہیے. قانون کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ اسے معلوم ہو. ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ اسے معلوم ہو. عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ بھی اسے معلوم. اسی طرح مغرب و عشاء بھی. میں اوقات جو مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں یہ تو جماعت کے اعتبار سے کہ سارے لوگوں کو جو وقت آسان ہو مسجدوں میں ان اوقات میں نماز پڑھائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز ابھی ہم 8:20 پر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8:20 پہ ہی عشاء فرض ہو رہی ہے, بلکہ عشاء کا وقت اس سے پہلے ہی شروع ہو رہا ہے. کیلنڈر میں دیکھیں گے تو غالباً 7:45 یا 7:46 پہ شروع ہو رہا ہے, یہی آس پاس ہوگا تقریباً. شروع وہاں سے ہو رہا ہے اور ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے مسجدوں میں ہر مسجد میں مقتدیوں کی سہولت کے اعتبار سے جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت یہ نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے. فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. اب یہ ہے کیا صبح صادق؟ آسمان پہ ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے, یعنی صبح کے وقت صبح جیسی ہو رہی ہوتی ہے جو آسمان کا اندھیرا ہے کالا پن ہے وہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے. اس سفیدی کے ظاہر ہوتے ہی اس کو کہا گیا ہے یہ صبح صادق ہے. صبح صادق یہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ جیسے سورج طلوع ہوا اس کی کرنیں جیسی نظر آئیں فجر کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ کو اس زمانے کی سہولت کے اعتبار سے کیلنڈر یا تقویم بنا دی گئی ہیں اور اس میں ٹائم ٹیبل لکھ دیا جاتا ہے. پھر بھی اگر یہ کیلنڈر نہ ہو تقویم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اسلام کیلنڈر اور تقویم سے نہیں بلکہ فارمولے ہیں, قوانین ہیں, ان قوانین پر چلتا ہے. ظہر کا وقت کب؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد جس کو کہتے ہیں زوال آفتاب. زوال کا ایک ٹائم ہوتا ہے یعنی بیچوں بیچ وقت جو ہوگا دن کا وہ ڈھل جانے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. اب اس کو بیچوں بیچ کیسے آپ سمجھیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر آج سورج صبح 7 بجے طلوع ہو گیا فار ایگزامپل بولو. ویسے تو سورج کی طلوع ہونے کا ٹائم الگ ہوگا. 7 بجے اگر سورج نکلا اور شام میں 6 بجے سورج ڈوب گیا, کل دن کے کتنے گھنٹے ہوئے ہیں؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 11 گھنٹے کا دن ہوا. صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک 11 گھنٹے کا دن ہوا. 11 کا برابر آدھا کریں گے کتنا ہوتا ہے؟ 5.5 گھنٹے. 11 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 5.5. تو 7 بجے سے لے کر 5.5 گھنٹے آپ گن لیجئے. 8 9 10 11 12 12.5. تو 12.5 کیا ہو گیا؟ برابر دن کا آدھا ہو گیا, یعنی 5.5 گھنٹے برابر. تو دن کا جو بالکل نصف ہے, آدھا ہے, یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سورج ڈھلنے کا وقت. بالکل نصف النہار یعنی بالکل سورج درمیان میں آ گیا, دن کا برابر آدھا, مڈ ڈے جس کو کہتے ہیں. اب یہاں زوال شروع ہوا. زوال کے اوقات الگ الگ معین ہے, کبھی وہ 20 منٹ کا, کبھی اس سے آگے پیچھے کا, کم کا. یہ وقت جیسے ہی ختم ہوا تو فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ تو یہی کہیں گے عصر شروع ہونے سے پہلے. عصر شروع ہونے سے پہلے. عصر شروع کب ہوتی ہے تب پھر جواب دینا پڑے گا. اس کا ایک طریقہ ہے کہ سورج کی دھوپ میں آپ اگر کوئی ایک لکڑی یا چھوٹی سی کاڑی رکھیں اور اس کا سایہ دیکھیں کتنا پڑ رہا ہے. 4 انچ کی ایک لکڑی لیا آپ نے, 6 انچ کی لیا آپ نے, کوئی بھی لے لیں, 4 انچ کی ہو یا 6 انچ کی ہو, جتنی بھی لے لیں. جب زمین پر آپ نے اس کو رکھا تو اس کا سایہ دیکھا کتنا ہو رہا ہے. سایہ اس کا اگر اس کے برابر ہے, بالکل برابر, یعنی آپ جہاں تک اس کا سایہ جا رہا مارک کر کے رکھ لیں, پھر لکڑی سے آپ اس کو ناپ لیں یہ کتنا سایہ ہو گیا ہے. 4 انچ کا سایہ اگر 8 انچ ہو گیا ہے, 4 انچ کا سایہ اگر 12 انچ ہو گیا ہے, یہ دیکھنا ہے آپ.
تو اب یہاں اختلاف ہے امام شافعی کا اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا. اس کا اصلی سایہ تو 4 انچ کا رہے گا. اصلی سایہ کتنا ہے؟ 4 انچ کی لکڑی کا سایہ اصلی 4 انچ. اس کو چھوڑ کر کے یا اصلی سایہ کو چھوڑ کر کے اگر اور 4 انچ ہو گیا یعنی کل ٹوٹل کتنا ہو گیا سایہ 8 انچ کا ہو گیا تو امام شافعی کے نزدیک وہاں سے عصر کی نماز شروع ہو گئی. اور امام اعظم کے نزدیک 12 انچ کا ہو جائے یعنی سائے اصلی کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور ہو جائیں ڈبل ہو جائے تب پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوا. اسی لیے آپ دیکھیں شافعی عصر جلدی ہو جاتی ہے، حنفی عصر تھوڑی تاخیر سے لیٹ ہوتی ہے. یہ اماموں کے درمیان حدیث پاک کو ہی لے کر کے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے سائے اصلی کے علاوہ 2 سائے ہو جائیں، ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوگا. حدیث میں ہے ہر چیز کا سایہ جب 2 ہو جائے ڈبل ہو جائے. تو امام اعظم نے فرمایا وہ اس کا اصلی چھوڑ کے 2 ہو. امام شافعی نے فرمایا نہیں اس کا اصلی ملا کے 2 ہو. تو یہاں پر دونوں امام اپنے اپنے اجتہاد پر صحیح ہے. شافعی اس پر عمل کرے، حنفی اس پر عمل. بہرحال کب تک رہتا ہے عصر کا وقت؟ سورج ڈوبنے تک رہتا ہے. مغرب کے وقت تک عصر کا وقت رہتا ہے. یعنی سورج ڈوبنے میں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، تب بھی تمہاری عصر اگر باقی ہے تو پڑھ لو، نماز آپ کی ہو جائے، ادا نماز ہوگی. جان بوجھ کر کے تاخیر کرنا گناہ ہے، کسی بھی نماز مکروہ ہے. لیکن ٹائم ہے آپ کے پاس، سورج ڈوبنے سے پہلے 2 منٹ بھی باقی ہیں، عصر پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو. اس وقت تک آپ کے لیے عصر کا وقت باقی ہے جب تک سورج ڈوب نہ جائے. اور جیسے ہی سورج ڈوبا مغرب کا وقت شروع. مغرب کا وقت فوراً سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اب یہ کب تک رہتا ہے؟ عشاء کا وقت آنے تک رہتا ہے. عشاء کا وقت کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے بھی آسمان دیکھنا پڑتا ہے. جب آسمان میں سورج ڈوبنے کے بعد 2 طرح کے اجالے آتے ہیں. ایک لال سورج کی سرخی، لال پن رہتا ہے آسمان میں، یا یلو پن، پیلا پن رہتا ہے. یہ جب ڈوب جائے اس کو شفق احمر کہتے ہیں. لال سرخی یہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر سفیدی آتی ہے آسمان پر، وہ بھی تھوڑی دیر تک رہتی ہے. سفیدی بھی ختم ہو گئی، اجالا پن بھی ختم ہو گیا، تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اب یہ ٹائم موسم کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ٹھنڈیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ، بارش میں الگ ہوتا ہے. اسی لیے تقویم میں الگ الگ ٹائم لکھے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ مغرب کا وقت 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ 35 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ تک، اور کم سے کم اس کی مقدار ہے. اب یہ مسائل شرعیہ ہے، کبھی اگر مسائل کی بات آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کریں گے. یہ تفسیر کے حوالے سے آیت نمازوں کے اوقات کے بارے میں آئی، اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے. عشاء کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہاں پر بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف، باقی سب نمازوں میں نہیں. ظہر کے معاملے میں ہے، عصر کے معاملے میں ہے، مغرب کے معاملے میں، اور عشاء کے بھی سمجھ. فجر کا سب کا اتفاق ہے. فجر صبح صادق کو شروع ہوگی، سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے ختم ہونا. ظہر کے شروع ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، زوال کے بعد شروع ہو جائے گا. امام شافعی کے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک. ختم کب ہوگا اس میں اختلاف. ہمارے نزدیک ہر شے کا سایہ اس کے اصلی سایہ کو چھوڑ کر ڈبل ہو جائے، شاید وہ 4:30 بج جاتے ہیں، 4:45 بج جاتے ہیں. اور امام شافعی کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے، سایہ اصلی کو ملا کے. ان کا ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر شروع. عصر کے وقت کے شروع ہونے میں اختلاف ہے لیکن ختم ہونے میں اختلاف نہیں. سورج ڈوبا تو امام شافعی کے نزدیک بھی عصر کا وقت ختم ہو گیا، امام اعظم کے نزدیک بھی عصر کا وقت ختم. مغرب کے شروع ہونے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب سب کے نزدیک شروع ہو گئی، چاروں اماموں کے نزدیک. لیکن مغرب ختم کب ہوتی ہے اس پہ اختلاف. یہ جو لال پن رہے گا آسمان کے اندر، اس کو شفق احمر کہتے ہیں، یہ غائب ہو گیا تو امام شافعی کے نزدیک مغرب کا وقت ختم ہو گیا. ان کے یہاں مغرب کا وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، بہت شارٹ ہے. آدھا گھنٹہ ہوگا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا. شفق احمر غائب ہو گئی. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق احمر کے بعد شفق ابیض، سفیدی آتی ہے آسمان پر، وہ سفیدی بھی ختم ہو گئی اور کالا ہو گیا آسمان، اندھیرا ہو گیا. تب پھر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے.
اس کی کئی علامتیں فقہاء کرام نے فرمایا کہ عشاء کا وقت کیسے شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ جب تارے بہت زیادہ دکھنے لگ جائیں، یعنی آسمان میں تارے جمع ہو گئے، کیونکہ مغرب کے وقت میں سارے تارے نہیں آتے، اکا دکا تارے دکھتے ہیں، لیکن تاروں کی جھرمٹ نظر آنے لگ جائے تو فقہاء نے فرمایا مغرب ختم ہو گئی، عشاء شروع ہو گئی. الگ الگ علامات ہیں جو وقت اور حیت کے علماء ہیں، یہ بھی ایک علم ہے، وہ اس کو اپنے علم سے نکال کر کے امت کی آسانی کے لیے انہوں نے تقویم بنا دیا ہے. امت پر ان کا احسان ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کوئی فارمولے دے کر کے بھیج دیں تو ہر کوئی لکڑیاں لے کر کے گھومتا رہے، ظہر کب شروع ہو رہی ہے کب ختم ہو رہی. علماء کا اس بات پر احسان ہے کہ انہوں نے پورے سال بھر کے اوقات نکال کر کے رکھ دیا. اب آپ یہ پوچھیں گے وہ علماء کو کیسے معلوم کہ روز سورج کب نکل رہا ہے کب ڈوب رہا ہے؟ میرے عزیزو، نظام قدرت پورا اپنے وقت کے ساتھ چل رہا ہے، وقت کے ساتھ چل رہا ہے. ہر شہر کو دیکھا جائے گا، یہ ایک علم ہے، علم حیت اور علم توقیت. علم توقیت میں یہ دیکھا جاتا ہے شہر سطح سمندر سے کتنی اوپری پر ہے. یہ ایک علم ہے، وہ تو آپ کو کمپیوٹر میں بھی مل جائے گا، انٹرنیٹ میں بھی مل جائے گا کہ لینتھ شہر کی دیکھی جائے، لیٹیٹیوڈ اس کو کہا جاتا ہے. اور پھر اس طول البلد، اس کو عربی میں کہتے ہیں عرض البلد، شہر کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے اور یہ سطح سمندر سے کتنی اوپر پر ہے، سمندر کی سطح سے کتنے اوپر پر آتا ہے. یہ جب معلوم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حساب لگایا جاتا ہے کہ اس شہر میں سورج کب نکلے گا کب ڈوبے گا، وہ پورے سال بھر کا متعین ہو جاتا ہے. اب وہ کیلنڈر بنا کر تمہارے پاس رکھا جاتا ہے. اسی لیے تو آج کوئی سورج دیکھ کر کے افطار کرتا کہاں ہے؟ کارڈ دیکھ کر کے افطار کرتے ہیں، کارڈ دیکھتے ہیں یا پھر بانگی صاحب کی آواز پہ افطار کرتے ہیں سارے لوگ. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا اس طرح سے فارمولے پر عمل کرنا مشکل ہے. آپ سارے لوگ سورج کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کبھی کنفیوز ہو جائے، لگے کہ سورج ڈوب گیا لیکن ڈوبا ہی نہیں تھا، ابھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیا. ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے علماء کرام نے یہ علم توقیت کے حساب سے تقویم بنا دیا، کیلنڈر بنا دیا. تو آپ سب مسلمانوں پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نمازوں کے اوقات، اپنے روزے سحری کے اوقات ان تقویموں سے برابر کر لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں آپ غفلت میں رہ گئے، سوئے اور اچانک اٹھے، نماز ہو چکی تھی، مسجد میں جماعت ہو گئی تھی، اب آپ کو معلوم نہیں ہے، جماعت چھوڑتے ہی آدمی یہ سمجھتا ہے شاید میری نماز قضا ہو گئی. ایسا نہیں، سورج کب نکل رہا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. جماعت تو 6:35 کی ہو گئی، آج مثال کے طور پر 6:35 پہ نماز کھڑی، جماعت قائم اور 45 پہ ختم ہو گئی. آپ اٹھے تو یہاں سلام ہو رہا تھا، آپ نے سوچا میری نماز گئی. نماز نہیں گئی، جماعت گئی ہے، جماعت چھوٹی ہے. نماز کے لیے ابھی آپ کے پاس 20-25 منٹ باقی ہے. سورج اگر آج 7:10 پر طلوع ہو رہا ہے تو اگر آپ 5 منٹ پہلے بھی اٹھے تھے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ وہ نماز پوری کر لو، اور آپ کا گناہ نہیں ہوگا. آپ کی نماز قبول ہوگی، ادا ہی مانی جائے گی، یہ نہیں کہ قضا کیا. جماعت چھوٹ جانا الگ ہے، نماز کا چھوٹنا الگ.